نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل من لساني يفقه قولي يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. رب زدني علما رب زدني رب زدني علما رب زدني اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. ربي هب لي حكما ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك علما نافعا علما ورزقا طيبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين الله العظيم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم پچھلی کلاس میں بات کر رہے تھے سورہ مطففین کے بارے میں. تو کون بتا سکتا ہے مطففین کون تھے؟ مطففین کا مطلب کیا ہے؟ کمی کرنے والے. کمی کرنے والے. ویسے کمی سے پتہ چلا کہ کیا کدھر ہے؟ آ رہی ہے بس. آ رہی ہے؟ چلو انشاءاللہ. تو مطففین وہ ہیں جو کمی کرنے والے ہیں. کمی کرنے والے ہیں جب اپنے حق لینے کی باری آتی ہے تو وہ پورا پورا لیتے ہیں، اس میں کمی نہیں ہونے دیتے. لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو بے شک اس میں پوری کوشش کریں گے کم ہی دیں، پورا حق نہ دیں. تو وہ مطففین ہیں. پھر اللہ کہتا ہے انہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو پھر سے زندہ کیا جائے گا حساب دینے کے لیے. لیوم عظیم، ایک بہت ہی عظیم دن پر. یہ وہ دن ہے جب دنیا کے سارے انسان جو شروع سے لے کے اینڈ تک اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. جو فجار ہیں، فجار کون ہے؟ کون ہے فجار؟ کون ہے فجار؟ اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں، جو ایکسٹریم ہوتے ہیں. جو ایکسٹریم ہوتے ہیں گناہ کرنے میں، کرتے جاتے ہیں. بدکار اور ایکسٹریم سینرز. جی ایکسٹریم سینرز، بالکل. تو جو فجار ہیں ان کا جو کتاب ہے، ان کا ریکارڈ ہے اور ان کا انجام ہے وہ سجین میں ہے. ٹھیک ہے. اور کیا چیز بتائے گی تم لوگوں کو سجین کے بارے میں جب تک خود دیکھ نہیں لیتے؟ کتاب مرقوم، یہ جو ان کا انجام ہے، جو ان کا ریکارڈ ہے، وہ سیل کر دیا گیا. مرقوم کا مطلب ہوتا ہے سیل. اس کا ویسے ایک اور مطلب بھی ہے جو میں نے پچھلی بار ویسے مینشن نہیں کیا، کہ جیسے ان پہ نشان لگا دیے جائیں گے، ان کے چہرے دیکھ کے پتہ چل جائے گا یہ مطففین ہیں. مرقوم کا یہ بھی مطلب ہے کہ نشاندہی اسے کہتے ہیں. لیکن ان کا جو ریکارڈ ہے، ان کا جو انجام ہے وہ سیل ہے، یعنی کہ وہ ڈیسائیڈڈ ہے ایک طرح سے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہو، بربادی ہو جو جھٹلاتے ہیں. کس کو جھٹلاتے ہیں؟ یوم الدین کو، جو حساب کے دن کو جھٹلاتے ہیں، ان کی تباہی اور بربادی ہونے والی. وَمَا يَكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور کوئی اس دن کو نہیں جھٹلاتا، وہ صرف وہی جھٹلاتا ہے جو کانسٹنٹلی گناہ کرتے جاتا ہے. اثیم کا مطلب ہے کہ وہ کرتے ہی جاتا ہے، ایک گناہ کو نہیں کہہ رہے ہیں. یہ اصل میں ایک طرح سے جمع ہے. ایک طرح کی اثیم ہے کہ کنٹینیوسلی کرتے ہی جا رہے. اور متفقین بھی کچھ ایسے ہی ہیں، ان کو ایک بار جیسے چسکا لگ جاتا ہے تو کرتے ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہوا، قرآن کی آیتیں ان پہ پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ باتیں پرانی باتیں ہیں، یہ پرانی سٹوریز ہیں، یہ آج کے دن پہ اپلائی نہیں ہوتی. اگر آج کے دن میں رہنا ہے تو یہ ٹھگ بازی تو کرنی پڑے گی. یعنی کہ ہر جگہ سے، یعنی کہ جو جگہ سے ہم لوگ بچا سکے بچانا ہے ہمیں. آج میٹر کرتا ہے. وہ تو اس طرح جھٹلاتے ہیں کہ آگے بھی کچھ نہیں آنے، حساب بھی نہیں دینا، کیونکہ وہ پہلے یوم الدین کو جھٹلا رہے تھے اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم کو بھی جھٹلا رہے ہیں کہ آج ہی ہے، یہ زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. وہ رہتے بھی اسی طرح سے، زبان سے بے شک کہہ دے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن عمل میں کچھ نہیں ہے. تو ہم یہاں سے یہاں پہ اسٹارٹ کرنے والے آج کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ انجام ہے کہ یہ لوگ کیوں جھٹلانے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ کس وجہ سے جھٹلانے لگ جاتے ہیں اللہ کو. تو جو یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں متفقین، یعنی کہ ادھر ادھر سے کارنرز کاٹ رہے ہوتے ہیں، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے ہارٹ، ان کے جو دل ہیں، ان پہ داغ پڑ گئے ہوئے ہیں. ان پہ داغ پڑ گئے ہوئے ہیں. رونا کا مطلب ہوتا ہے کہ داغ پڑنا ہے دلوں پہ. کس وجہ داغ پڑے ہوئے؟ جو یہ کام کرتے ہیں ان وجہ سے، جو چیزیں لوگ کما رہے ہیں ان وجہ سے، کسی کا حق جو چھین رہے ہیں اس وجہ سے ان کے دلوں پہ داغ پڑ گئے ہوئے. ٹھیک ہے. اللہ کہتے ہیں یہ پرانی باتیں نہیں ہیں، تم ایک وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے اللہ اور قرآن سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے. اپنے عمل کی وجہ سے تم لوگ آخرت کو بھی جھٹلا رہے. تمہیں اپنا عمل زیادہ پیارا ہے، اللہ کا حکم نہیں، اور وہ عمل کے وجہ سے آپ کے دلوں پہ داغ پڑتے جا رہے ہیں.
اور وہ داغ اس طرح پڑتے جا رہے ہیں کہ جتنے عمل وہ کرتے جاؤ گے وہ داغ پھیلتا جائے گا، پھیلتا جاتا ہے اور اس طرح پہنچ جاتا ہے کہ پورے دل کو کور کر دیتا ہے، ایک لیئر بنا دیتا ہے آپ کے دل کے پاس. اور جب وہ لیئر بن جاتی ہے پھر جیسے اللہ کا حکم آتا ہے وہ آپ تک نہیں پہنچتا، دل کے اندر نہیں جاتا. ہم لوگ کبھی کبھی بولتے ہیں قرآن پڑھا جا رہے ہیں، ہم دیکھتے لوگ رو رہے ہیں لیکن ہمارے آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا وہ جو میسج آ رہا ہے وہ دل تک نہیں پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ دل تک پہنچ نہیں رہا، وہ دل کو یعنی کہ اصل میں یہ میسج ایسا ہے کہ آپ بعد میں دیکھو کہ عربی زبان کا مطلب ہے کہ دل توڑ، یعنی کہ دل کے ایک دم اندر چلے جاتا ہے، چھری کے اندر گھس جاتا ہے. لیکن وہ میسج ایک چھری کی طرح نہیں ہے، لیکن آپ کو آئیڈیا دے رہے ہیں کہ میسج ایک دم آتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے اور دل کے اندر چلے جاتا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں نہیں جاتا. ہمارے عمل ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم کنیکٹ ہی نہیں کر پاتے. اور ہوتا کیسا ہے، جب شروع میں آپ کو ایک آئیڈیا بھی دیتے کہ یہ داغ پورے دل پہ کیسے چڑھ رہا ہوتا ہے. شروع میں تو ایک چھوٹا داغ ہوتا ہے، پورے دل پہ تو نہیں ہے. تو شروع میں ہم لوگ کوئی برا کام کرتے ہیں تو شروع میں برا لگتا ہے، اللہ نے ہماری فطرت میں ڈالے کہ ہمیں برا لگتا ہے. شروع میں ایک بار کیا برا لگا، لیکن آہستہ آہستہ ہم وہ یعنی کہ اس گلٹ سے بھی یوز ٹو ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں ہم لوگ بنانے لگ جاتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے لیے وجہ بنانا شروع کر دیتے کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، چلو میں تھوڑا سا ہی ادھر حق مار رہا ہوں. شروع میں لگتا ہے کہ نہیں میں کچھ برا کر رہا ہوں، جب پہلی بار کر رہے ہو کہ دوسری بار کہ نہیں چلو ٹھیک ہے پچھلی بار بھی تو کیا تھا، نہیں ابھی تو دنیا ایسے چلتی ہے. تو وہ داغ بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے دلوں پر، اور یہ داغ آپ کو اللہ سے کنیکٹ نہیں ہونے دیتا. آپ نمازیں بھی پڑھ لو، روزے بھی رکھ لو، وہ داغ نہیں جائے گا، ایسے نہیں جائے گا. داغ جانے کے لیے پہلے اور کام کرنے پڑیں گے، اور وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ایک حدیث ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کئی دن ایسے ہوتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دل پہ کوئی چھاؤں ہے، میرے دل پہ کوئی چھاؤں ہے. یہ چھاؤں کچھ بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ اداسی، یعنی کہ ان کے دل پہ داغ نہیں تھا. چھاؤں کا مطلب جیسے اداسی، کچھ ایسی چیزیں. ٹھیک ہے، جیسے اداس ہو گئے ہیں، قرآن میں آتا ہے کہ وہ اداس ہوتے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ ان کو چیئر اپ کرنے کے لیے کبھی کبھی چیزیں آیتیں بھیجتے تھے، ایک ری انفورسمنٹ ہوتی تھی ان کے لیے کہ قریش یہ سب کر رہا ہے، تمہارے گھر والے یہ سب تمہارے ساتھ کر رہے ہیں. ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو بھی کبھی انشاءاللہ دیکھیں. لیکن کبھی ان کے دل پہ اداسی آتی تھی تو وہ کرتے کیا تھے، وہ استغفار کرنا شروع کر دیتے، اور کہتے ہیں کہ میں دن میں کم از کم 100 بار تو استغفار کرتا ہی تھا. ٹھیک ہے، لیڈر سے میسج لے جانے والا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر انکریز کرنا ہے اگر ہم اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب تک دل نہیں صاف ہوں گے تو یہ میسج آپ کو میں دیتے جاؤں گا، ٹھیک ہے، وہ دل کے اندر نہیں جائے گا. کرنا آپ لوگوں نے یہ اللہ کا ذکر انکریز کرنا ہے، استغفار سے سٹارٹ کرو. کیوں؟ کیونکہ ہم غلط کام تو کر ہی رہے ہیں، تو ان سے نکلنے پہلے تو غلط کام چھوڑو، دوسرا استغفار کرنا شروع کرو. استغفار سے سٹارٹ کرو، اللہ کا ذکر زبان پہ رکھو. ہم لوگ دن میں کہیں ایسے کام کر رہے ہوتے جہاں پہ ہم لوگ اپنا مائنڈ ایک طرح سے یوز نہیں کر رہے ہوتے، ہمیں بس کام کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہ میں نے اگر صفائی کر رہا ہوں تو میں نے صرف برش چلانا ہوتا ہے، دماغ نہیں چلانا صفائی کرنے میں. موسٹ آف دا ٹائم ہم لوگ کبھی بہت ریئرلی ہم لوگ ایسے کاموں میں ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارا ذہن ایک دم انوالوڈ ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم پہ بھی آپ وہ کام کرتے کرتے بھی کوئی بھی ذکر اذکار اللہ کا اپنی زبان پہ رکھ سکتے ہو تاکہ ذہن کہیں اور نہ جائے. آئیڈیا یہ ہے کہ ادھر سے سٹارٹ کرو، دل صاف ہوں گے تو ہی ہدایت آئے گی. اور یہ جو دل ہے نا انسان کا، یہ ایک سینٹرل پارٹ ہے ہدایت کے لیے. ہم قرآن میں دیکھیں گے اس کا بار بار ذکر ہوگا. سائنس کے طور پہ آپ لوگ کہو گے کہ دماغ کا ہونا چاہیے، لیکن جب یہ چیزیں ہدایت آتی ہے، کئی چیزیں ہوتی ہے جیسے پیار بھی ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے نا کہ میں پیار ذہن سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ یار دل سے کر رہے ہوتے ہیں نا، دل سے مانتا ہوں ان چیزوں کو. تو وہ دل ایک سینٹرل چیز ہے، اور ہم دیکھیں گے کیسے سینٹرل ہے وہ، یعنی کہ انشاءاللہ آیتوں پہ بھی آئیں گے.
لیکن ابھی یہ ہے کہ یہ جو متفقین ہیں اپنے حرکتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ داغ پڑ گئے میں، وہ داغ ایک لیئر بنا دی ہوئی ہے پورے دل پر، اور وہ اللہ سے بھی کنیکٹ نہیں کر پاتے. قرآن کی آیتیں بھی آتی ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ ریزن بنا دیں گے، کسی نہ کسی طرح ریزن سے کہیں گے کہ یہ شاید سینس نہیں بناتی، آرگیو کرنا شروع کر دیں گے، یہ تو سینس نہیں بنا رہی، یہ تو پرانی باتیں ہیں، آج کے ٹائم پہ یہ سب چیزیں نہیں چلتی. ٹھیک ہے، تو پھر آگے بڑھتے ہیں. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ٹھیک ہے، بے شک یہ اس دن پر، کس دن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ یوم الدین کی بات کر رہے ہیں. اس دن پر یہ اللہ کے سامنے سے ہٹا دیے جائیں گے. اللہ کی نظر، یعنی کہ ایک طرح کہتے ہیں نا جو نظروں سے دور کر دینا، تو یہ دور کر دیے جائیں گے. محجوبون کا مطلب ہے کہ یہ جیسے اسکرینڈ آف، یہ دور کر دیے گئے ہوں. جس طرح سے دنیا میں انہوں نے ایک بیریئر بنا دی، ایک دل پہ ایک لیئر بنا دی تھی، داغ بنا دیتے اپنے دلوں پہ تاکہ اللہ سے کنیکٹ نہ کر پائے، آخرت میں ان کو بھی دور کر دیا جائے گا کہ جاؤ، یعنی کہ دور ہو جاؤ. پتہ ہے آخرت میں اللہ کو دیکھنا، ہم آخرت میں مسلمان اللہ کو دیکھ سکیں گے، اللہ اپنے آپ کو یعنی کہ کرے کرے بھی، اور وہ دیکھنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوگی. اللہ کو دیکھنا، جو نہیں دیکھ پائیں گے وہ محجوبون ہے، کہ وہ محجوبون ہوتا ہے کہ نہیں دیکھ پائیں گے، دور کر دیے جائیں گے. یہ ایک نعمت ہے، اس کا مجھے ابھی کوئی کہ صحیح طرح اندازہ نہیں، تو جب تک دل میں ایمان نہیں جائے تب تک اس کی وہ مٹھاس کبھی نہیں پتہ نہیں چلے. لیکن اس دن پر ہر کوئی بس کہے گا کہ ہمیں جھلک بھی مل جائے. یہ وہ ہمارا رب ہے جس نے ہمیں بنایا ہوا ہے. آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں، آپ ایک یتیم کو اگر دیکھو گے، اگر اس کو جس نے اپنے ماں باپ کو نہ دیکھا، اس کو بولا ہو کہ تمہارے ماں باپ کی ہمارے پاس پکچر آ گئی ہے، کس طرح بھاگے گا وہ ماں باپ کی پکچر دیکھنے کے لیے؟ دل میں ہوگا اس کے مجھے ماں باپ دیکھنے میں. ہمیں ان چیز کا اندازہ نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمارے ماں باپ کو رکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ اس پرسپیکٹو سے دیکھو گے وہ بھاگے گا. اسی طرح سے اس دن پر اللہ آئے گا جس نے ہم سب کو بنایا ہوا ہے، اور ہمارا سب کو ہوگا جھلک مل جائے، فلیش مل جائے، بس یہ آگے چلے کہ ہمیں کچھ ایسی نظر آ جائے دور سے کہیں سے، بس تھوڑا سا دیکھ لے. لیکن اب دیکھو ان پہ عذاب کیسا ہے. جو متففین ہوں گے پہلے تو سجین میں ہے، ان کے چہرے کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا یہ لوگ متففین ہیں، فجار ہیں. سجین میں ہے، عذاب پڑنے والا ہے، اس کے اوپر سے اللہ کو بھی نہیں دیکھ پائے. ٹھیک ہے، ثم انہ لصال الجحیم. یہ لوگ کنٹینیوسلی جہنم میں جلنے والے ہیں، کنٹینیوسلی جہنم میں جلنے والے ہیں یہ لوگ. یہ کنٹینیوسلی کا مطلب کیا ہے؟ جلنا تو ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہم سوری نہیں بولے بار بار جلیں گے نا، بار بار جلیں گے، اور کس طرح جلیں گے وہ بھی ہم دیکھیں گے ابھی کیسے بار بار جلنے والے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈالو تو آپ کا پاؤں اس ٹیمپریچر سے یوز ٹو ہو جاتا ہے، یا تو آپ کا وہ پاؤں نم ہو جاتے ہیں. نم کا مطلب ہوتا ہے کہ سو جاتا ہے، کہ فیلنگ نہیں آتی، اس میں فیلنگ نہیں آتی. ایسے ہر درد سے ہو سکتا ہے. اگر آپ کو جلاتے جاؤ جب آپ کے سارے نرو سیلز مر جائیں گے، سینسیشن نہیں رہے گی. لیکن اللہ سورہ نساء میں کہتا ہے، ایک منٹ آپ پوری کھولنے دو. سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ، ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 ہے. اس میں اللہ کہتے ہیں بے شک جو ہمارے سائنس کو مطلب آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو ہمارے سائنس کو یا آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ ان کو آگ میں جلدی ڈالنے والے ہیں. سوف نصلیہم نارا کا مطلب ہوتا ہے کہ جلدی ہی یہ لوگ آگ میں جانے والے ہیں.
اور کیسے جائیں گے؟ جب یہ آگ میں جائیں گے تو جیسے جیسے ان کی سکن کو جلایا جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے جیسے ان کی سکنس کو جلایا جائے گا، ان کی جو جلد ہے ہماری اس کو جلایا جائے گا، اللہ اس کو ریپلیس کرے گا پھر سے ایک اور سکن پر آ جائے گی. کیوں؟ یہ لوگ عذاب چکھتے رہے. یذوقو میں مطلب ہوتا ہے چکھنا. یہ لوگ عذاب کنٹینیوسلی چکھتے رہے، ان کو درد کا احساس کنٹینیوسلی ہوتا رہے. سکن جلے گی واپس بن جائے گی، پھر جلے گی پھر واپس بنے گی، تاکہ آپ کو کنٹینیوسلی عذاب کا اثر ہوتا رہے. ایسا نہیں ہو کہ آپ لوگ یوز ٹو ہو جاؤ عذاب سے. یوز ٹو نہیں ہونے والے آپ اس دن عذاب سے. سکن جلے گی پھر آئے گی سکن. تو یہ ثم انہم لصال الجحیم کہ آپ لوگ کنٹینیوسلی جلنے والے ہو اس دن پر. تو عذاب کم نہیں ہونے والا کسی بھی ٹائم پہ، یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ چلو یار یہ 5 منٹ کے لیے میرا عذاب کم ہو گیا. عذاب نہیں کم ہونے والا. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. پھر جہنم میں، جہیم میں ان لوگوں کو بولا جائے گا یہ وہی دن ہے. پہلے تو ان کو ڈالا جائے گا، پھر بولا جائے گا یہ وہی دن ہے جس دن کو تم لوگ جھٹلاتے تھے. تم لوگوں نے تو جھٹلایا، لیکن اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہونا ہے. اللہ نے تم لوگوں کو کہا ہے کہ تم لوگ اگر متفقین فجار میں سے ہو تو یہ تم لوگ کا انجام ہے. اور اللہ نے یہ جو کہا ہے وہ ایک وعدے کی طرح ہے اور وہ پورا ہونا ہے. جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہ پورا ہونا ہے. یہ وہی چیز ہے جس کو تم لوگ جھٹلاتے تھے دنیا میں. کل ان کتاب الابرار لفی علیین. جو ابرار ہیں وہ علیین میں ہے. اس کے بارے میں بات کرتے پہلے بتاؤ ابرار کون ہے؟ ابرار کون تھے؟ ہم نے پچھلی بار ان کی بات کی ہے پچھلی سورہ میں. جو اچھے لوگ ہوں گے. مطلب اور کیا ہے کہ اچھے تو بہت کیٹیگری ہوتی ہے. ابرار کون ہے؟ نیک. تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں. جو بہت ہی اچھے لوگ ہیں. یہ اپوزٹ ہے فجار کے. آپ اس طرح لو اپوزٹ ہے فجار کی. پہلے ایک کیٹیگری بات کی نا، اب اللہ اپوزٹ دکھا رہے ہیں. یہ ابرار وہ ہیں جیسے فجار ایکسٹریم جاتے ہیں برائی کرنے کے لیے، یہ بہت ایکسٹریم جاتے ہیں اچھائی کرنے کے لیے. یہ وہ نہیں ہے جو یہاں وہاں بچ اچھائی کر لی، آج کر لی کل نہیں کی. ٹھیک ہے، یہ اپوزٹ ہیں فجار کے. ابرار آئے ابھی. ٹھیک ہے، جب فجار سجین میں ہے، سجین تھی جو سب سے نیچے والی جگہ ہو، کوئی دور نیچے والی جگہ سجین ہے. تو علیین کا مطلب ہے اعلیٰ سے آتا ہے، اعلیٰ سے آتا ہے کہ اوپر بہت ہائی ایک جگہ ہے. اور ہائٹ سے کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جتنا اوپر جاؤ گے اتنا اللہ کے قریب. بہت ہی اونچے مقام پر ہیں یہ لوگ. اور ان کی کتاب بھی اونچے مقام پر ہے، ان کا حساب بھی اونچے مقام پہ ہونے. ٹھیک ہے، تو بات کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جتنا آپ آگے جاؤ گے دنیا میں اچھائی کرنے کے لیے اللہ سے، اتنا ہی آپ اونچے ہوگے اس دن پر. اور جتنا اونچے ہوگے اتنا اللہ کے قریب ہوگے. سمجھ آ رہے ہیں؟ یعنی کہ کنیکٹ کر رہے ہو. جتنی زیادہ اچھائی کرنے کے لیے، میں اگر مجھے ہر منٹ ہو کہ میں کیسے اللہ کو خوش کر لوں اس منٹ میں بھی، یہ میرا منٹ نہ ضائع جائے. آپ ہر منٹ میں ہر سیکنڈ میں کر سکتے ہو. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیا تھا، جیسے اپنی زبان پر اللہ کو یاد رکھا تو اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی. کسی کی مدد کی، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی. تو مطلب یہ وہ ابرار ہیں، یعنی کہ بہت آگے جاتے ہیں اچھائی کرنے کے لیے. اور یہ ہائیسٹ پوائنٹ پر ہے. علیین بہت ایک ہائی پوائنٹ ہے، جتنا ہائی ہے اتنا اللہ کے قریب ہے. وما ادراک ما علیون. اور کیسے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا علیون کے بارے میں؟ جب تک آپ لوگ دیکھ نہیں لیتے آپ کو اس کی ٹرو ویلیو کا نہیں پتہ چلے گا. جو اس کی صحیح اس کی ویلیو ہے، جب تک آپ دیکھ نہیں لو گے آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گی. کتاب مرقوم، ان کو بھی آپ دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ یہ ابرار ہے. اور ان کا انجام بھی، ان کا جو اچھا انجام ہے وہ بھی سیلڈ ہے، یعنی کہ طے ہو گیا ہے. جو ابرار ہوں گے وہ کہاں ہوں گے وہ طے ہو گیا ہے.
یشہد المقربون، اور جو، اس کو کیسے بولیں ایک منٹ اردو میں، جو اللہ کے قریب ہیں وہ اس کے گواہ ہوں گے، وہ دیکھیں گے. جو اللہ کے قریب ہیں یہاں پہ ان سے مراد ہے فرشتے. یشہدو کا مطلب ہے یہ لوگ گواہ ہیں، دیکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ باقی سب لوگوں کا تو جیسے حساب ہو رہا ہے نا، باقی سب لوگوں کو جیسے کہ اوپر لایا جا رہا ہے، یہ آلریڈی اللہ کے پاس ہے. تو یہ وہ اینجلز کی بات کر رہے ہیں، ملائکہ کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کے پاس ہے، اور یہ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ کیا انجام ہونے والا ہے اور کیا ان کو خوبصورت خوبصورت چیزیں ملنے والی ہیں. یہ جو ابرار ہیں، ان الابرار لفی نعیم. ٹھیک ہے، اور یہ جو ابرار ہیں یہ آلریڈی، ہم نے نعیم کی بات کی تھی، نعیم کیا تھا؟ اور یعنی کہ کچھ اور بتاؤ، نعیم کیا تھا؟ میں نے ڈیٹیل بتائی تھی. ایک اچھا منظر. نہیں، اچھا منظر تو نہیں ہے نعیم. جنت انعام جو ملنا جنت. نعیم کا مطلب ہاں سافٹنس سے آتا ہے. نعیم کا مطلب ہے یہ لوگ بہت آرام میں ہیں، کمفرٹ میں ہیں. یعنی کہ نعیم بھی یعنی کہ ایک طرح سے ویسے تو ہونا چاہیے وما ادراک ما نعیم تو نعیم ہی نہیں سمجھا پا. نعیم کا ویسے مطلب ہے کہ بہت آرام میں، کمفرٹ میں ہے، سافٹنس، اس کا مطلب ہوتا ہے نعیم. یہ بہت آرام میں ہیں یہ لوگ. علیین پر تو ہے، نہ کھڑے ہوئے ہیں، نہ کسی یعنی کہ درد میں ہے، نہ کچھ ہے، آرام میں ہے، بہت زیادہ آرام میں. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون. ارائک کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جیسے آپ لوگ کا ایگزامپل دیتا ہوں، وہ جیسے بیچ والی چیئر نہیں ہوتی ہے کہ پیچھے بندہ بیٹھ کے ٹانگیں پھیلا کے لیٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ریکلائننگ چیئر، آرام سے بس بیٹھے ہوئے ہیں. علی الارائک ینظرون، اور دیکھ رہے ہیں. یہ جو ابرار ہیں بہت ہی آرام سی جگہ پر، علیین پر پہلے تو بہت ہائے ہیں، اللہ کے بہت یعنی کہ ایک طرح سے قریب والے مقام پہ پہنچے ہوئے، ادھر پہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو دیکھ کیا رہے ہیں؟ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم. اللہ نے یہ نہیں بتایا کیا دیکھ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ ان کے چہروں کو دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا وہ کیا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے نہیں بتایا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے. اللہ کہہ رہے ہیں ان کے چہروں پہ وہ جو آپ فریشنس دیکھو گے، ان کے چہروں پہ جو روشن چہرے دیکھو گے ان کے، تو آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا وہ کیا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کئی علماء کہتے ہیں وہ جنت کو دیکھ رہے ہیں، اپنے مقام جنت میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن سورہ قیامہ میں 2 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے، کون سی 2 آیتیں ہیں؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اس دن پر یہ چہرے ہوں گے جو روشن ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کو دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ چہرے اللہ کے نور سے روشن ہو رہے ہوں گے. تو آپ لوگ یہ کہ آپ کا چہرہ دیکھ کے پتہ چلے کس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ادھر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں بتا نہیں رہا، آپ لوگ جب چہرے دیکھو گے اس دن پر ان کے، تو دیکھ کے آپ کو پتہ چلے گا کدھر دیکھ رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، تو اللہ نے پہلے تو ہمیں ڈسکرپشن دی کہ بھائی جو متففین ہونے والے ان کا کیا انجام ہے، اور ابھی آپ کو دی جا رہی ہے کہ جو اچھا کرنے والے ہیں، جو ابرار ہیں، ان کا کیا ہونے والا ہے. اور آپ ویسے دیکھو ابھی تک جب ہم باتیں کر رہے ہیں یہ ویسے تو امیجنیشن پر ہے ساری. آپ امیجن کر لو کہ یہ لوگ کیسا ہونے والا ہے. پہلے تو متففین کا انجام امیجن کر لو کس عذاب میں ہونے والے. اور ابھی آپ لوگوں کو ایک امیج دی جا رہی ہے کہ ابرار کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور کتنی ان کو بہت بڑی نعمت ملنے والی کہ وہ اللہ کو دیکھ سکیں گے اس دن پر. یسقون من رحیق مختوم.
اور ان لوگوں کو ابرار کو سرو کیا جائے گا. ان کو اٹھنا نہیں پڑے گا. ایک ہوتا ہے نا جیسے کہ ہم لوگ کبھی کبھی جاتے کوئی کوئی جیسے 5 اسٹار ریسٹورینٹ میں چلے جائے, ہر چیز ہمارے تک پہنچ رہی ہے, ہمیں اٹھ کے کہیں جانا نہیں, ہر چیز سرو ہو رہی ہے. تو ان کو بھی سرو کیا جائے گا. رحیق مختوم, رحیق کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی ڈرنک ہے یہ, ٹھیک ہے. ویسے علماء کہتے ہیں وائن بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. وائن دنیا میں حرام ہے, لیکن جنہ میں وائن حلال ہوگی. اس کا ایک ڈفرینٹ فارم ہوگا جس میں سے اس میں نشہ نکال دیا جائے گا, لیکن ایک اچھی ڈرنک ہوگی, اس کو وائن ہی اس کو ریفر کرتے ہیں. تو ایک وائن کی طرح ہوگی یہ ڈرنک. رحیق کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایک وائن ہے, جوس جیسے نیکٹر نکالا گیا ہو, جوس نکالا ہو. مختوم کا مطلب ہے کہ وہ سیلڈ ہے. اور آپ دیکھو کہ وائن بھی دنیا میں, اب وائن کا اگر آپ لوگوں کو پتا ہو تو وائن جتنی دیر وہ بند رہے, سیلڈ رہے, اتنی اس میں خوشبو ہوگی, اتنا اس میں ٹیسٹ ہوگا. جتنی وہ پرانی ہوگی, جتنی پرانی وائن ہوتی ہے اتنی دنیا میں مہنگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو آئیڈیا ویسے ہی دیا جا رہا ہے. کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس ٹائم پہ بھی, یعنی کہ اس ٹائم پر مسلمان تو یہ وائن وغیرہ پی سکتے تھے, ان کے لیے وائن حرام نہیں ہوئی تھی, یہ لوگ پیتے تھے اس ٹائم پر, مسلمان جو تھے. ان کو آئیڈیا دیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی, یعنی کہ تھا ان کی زبان پہ ایک ٹیسٹ تھا وائن کا, تو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو ایک وائن ادھر بھی ملے گی جو آلریڈی سیلڈ ہے, ٹھیک ہے. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کی جو مشکل کے دن ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. دنیا میں تھی مشکل, اللہ کی راہ پہ چلنا تھا, یعنی کہ اس میں ہارڈ شپ آئی تھی آپ لوگوں پر. ابھی وہ ٹائم ختم ہو گیا. ابھی آپ کی سروس کا ٹائم ہے, یعنی کہ آپ لوگوں کی ابھی خاطرداری کی جائے گی, اور آپ لوگوں کو یہ ڈرنک پلائی جائے گی جو بہت ہی جیسے میٹھی ہونے والی ہے. اس کا ٹیسٹ ایسا ہونا ہے کہ آپ نے کبھی کچھ ایسا ٹیسٹ نہیں کیا ہوا زندگی میں. ختامہ مسک, اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. اس کا ختام کا مطلب ہوتا ہے جیسے سیل بھی ہوتا ہے, جیسے خاتم النبی کہتے ہیں نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو, سیل آف دا پروفیٹس, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. ختام کا ادھر مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کا جو سیل ہوگا اس میں مسک لگا ہوا ہے. مسک کیا ہے؟ مسک ایسے ایک پیور میٹھی سی خوشبو ہوتی ہے. مسک آپ لوگوں نے سب نے سونگھی تو ہوگی مسک. تو یا تو اس کی سیل میں مسک ہے, یا تو اب اس کو یہ بھی دیکھ سکتے کہ اس کا جو لاسٹ سپ ہوگا وہ مسک کی طرح ہوگا, خوشبودار ہوگا, میٹھا ہوگا, ٹھیک ہے. بہت چیزیں امیجن کرنے کے لیے, تاکہ آپ لوگوں کو جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ موٹیویشن دلائی جا رہی ہو کہ یہ چیزیں ملنے والی ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے, وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, تو جو اس چیز کی خواہش کرتا ہے وہ اس کے لیے خلوص کے ساتھ اور کنٹینیوسلی اس چیز کے لیے کام کرے, وہ اپنی خواہشات کے لیے کام کرے. جو اس کی خواہش رکھتا ہے وہ ان خواہشات کے لیے کام کرے. آپ دیکھو ہم لوگ کی ویسے خواہشات کتنی ویسے لو ہو گئی ہوئی ہیں دنیا میں, کیونکہ ہم لوگ قرآن سے جتنا دور ہو جاتے ہیں اتنی طرح ہماری خواہشات بھی لو ہو جاتی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی خواہشات جیسے پہلے تو متففین جیسی بن گئی ہوئی, یہاں وہاں چھوٹا موٹا اپنے حق مار کے خوش ہو رہے ہو, یہاں وہاں چیٹنگ کر کے خوش ہو رہے ہو, یہاں وہاں چھوٹے موٹے فراڈ کر کے خوش ہو رہے ہو. کتنی لوگ ہیں, کیا آپ کے پاس جو پیسہ ہے پیسے کے لیے کر رہے ہو؟ کب تک ہے پیسہ؟ آج ہے کل نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کے پیسہ آپ کے پاس رہے گا, وہ رزق آپ کے پاس رہے گا. چھوٹی موٹی خوشی مل گئی, یعنی کہ کچھ چیٹنگ وغیرہ کر کے آج خوش ہو, کل تو خوشی بھی چلی جاتی ہے, پتہ نہیں ہوتا کہ خوشی کب غم میں بدل جاتی ہے. تو دنیا کے چھوٹے موٹے فائدے کے لیے اتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. ہم کبھی صبح ایسا نہیں ہم لوگ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ صبح اٹھیں, ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی آج کیا کرنا ہے, آج دن میں کیا کرنا ہے, کہ بھائی اس سے جا کے پوچھ لو بھائی اس نے کھانا پینا کیا کیا ہوا ہے. ہم لوگ یہ سوچ کے نہیں اٹھتے کہ آج میں نے اپنے رب کو کیسے خوش کرنا ہے.
کہ آج میں کیا کروں کہ میں ابرار میں سے بن سکوں. میرا بس یہ ہوگا کہ اس نے میں نے اس کے لیے یہ نہیں کیا ہوا, اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا ہوا, اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا, اس نے میرے ساتھ وہ کر دیا. ہماری ڈسکشن اس کے آس پاس ہی گھومے گی. ہماری ڈسکشن کبھی یہ, ہمارا مائنڈ ہی اس طرح نہیں سوچیں گے اٹھنے کے لیے کہ ہم نے آج رب کو کیسے خوش کرنا ہے, آج میں کیا کروں کہ میں ابرار میں بن سکوں. آج میں کسی کی, میں یہ نہیں سوچتا کہ میرے آس پاس کون مشکل میں, اسی کسی طرح میں مدد کر دوں. یہ چیزیں نہیں سوچیں گے. اور یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے مائنڈ میں یہ بھی نہیں آئے گا کہ میں نے کسی بیمار کا پوچھنے جانا ہے. تو ہمارے جو خواہشات ہیں وہ لو ہو گئی بھی ہیں. تو اللہ آپ کو واپس کہہ رہے کہ واپس سوچو کہ خواہشات ہونی کیا چاہیے. یتنافس آتے ہیں نفیس سے. نفیس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی پریشیس, جیسے کہ جس کی ویلیو کہ آپ کو پتہ نہیں, بہت زیادہ ویلیو اس کی, انویلیوبل کہتے ہیں اس کو, جس کی بہت زیادہ ویلیو ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ آپ کے ایسپریشن, یعنی کہ ورڈز میں سے آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ صحیح چیزیں ہونی چاہیے آپ کی خواہشات کی, اس کی طرف کام کرو. ان چیزوں کے لیے کام نہیں کرو جو ٹیمپرری ہیں, یہ چیزیں پرماننٹ ہیں. آپ کی جو دنیا کی اس دنیا میں تو آپ کو پتہ ہے سب نے من ہے. ادھر جب ایک بار واپس زندہ کیے جاؤ گے پھر آپ لوگوں نے ایک وہ اٹرنل لائف ہے, ادھر اپنے زندہ ہی رہنا ہے. ادھر بھی کچھ نہیں آئے گا, کچھ مرنا نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے کام کرو جو پرماننٹ ہے, یہ ٹیمپریری خوشیاں کے لیے نہ کام کرو. یہ چیٹنگ وغیرہ میں نہ پڑو, حق مارنے میں نہ پڑو. یہ آج ہے کل نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ مزاج من تسنیم. اللہ پھر واپس اس ڈرنک کے پاس واپس آ رہے ہیں. میں آپ کو ویسے پہلے ایک آئیڈیا دیتا ہوں, یعنی کہ یہاں پہ کینیڈا میں جب اسٹار بکس پہ کوئی جاتے ہیں تو اپنی ڈرنک کو بہت کسٹمائز کرتے ہیں. اصل میں اسٹار بکس چھوڑو, کوئی ایسا ایگزامپل لیتے ہیں جیسے آپ سب کنیکٹ کریں, چائے لیتے ہیں, چائے کا ایگزامپل لیتے ہیں. چائے کو میں پتی سے بناؤں گا, نارمل پتی سے بناؤں گا تو ایک نارمل چائے بنے گی. اس میں الائچی ڈالوں گا تو الائچی والی چائے بنے گی, اور الائچی میں تھوڑی سی ڈالنی ہوتی ہے. پھر ایک مسالہ چائے ہوتی ہے, اس میں وہ لوگ مسالے کچھ ڈالتے ہیں, یعنی کہ کارڈمم کے ساتھ کچھ بلیک پیپر سیڈ وغیرہ ڈالتے ہیں, تو مسالہ چائے بنتی ہے. میں جنجر ڈالوں گا تو جنجر کی ایک چائے بن جاتی ہے, ادرک والی چائے. چائے کے اتنے ڈفرینٹ ویریئنٹس ہیں. کینیڈا میں تو فلیور ڈالتے چائے کے اندر, راسبیری فلیور ڈالتے ہیں, اورنج فلیور ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈرنک, یہ جو جنہ کی ڈرنک ہونے والی ہے, یہ بھی بہت آپ کے لیے اسپیسیفکلی کسٹمائز کی گئی بھی. اب اس میں بتایا جا رہا ہے وہ مزاج من تسنیم, اس میں ایک تسنیم کا شاٹ جیسے کہہ لو نا, ہوتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں پہ راسبری شاٹ یا اورنج کا شاٹ, کیرمل شاٹ, اس میں تسنیم کا ایک شاٹ ہے. آپ کو آئیڈیا دیا جا رہا ہے کہ یہ ڈرنک آپ کے لیے اسپیسیفکلی آپ لوگوں کے لیے کسٹمائز کی گئی بھی, اور یہ ڈرنک کا ہر ایک سپ آپ کو ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس دینے والا ہے. آپ کو جب ڈرنک پیو گے تو آپ کو ایسا لگے گا میں نے کبھی ایسی ڈرنک پی نہیں ہے, ہر سپ میں ایسا لگے گا. اس میں مسک ٹائپ کی چیز ہے, رحیق ہے, اس کے بعد تسنیم بھی ہے. تسنیم کیا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں, اگلی آیت میں آئے گا. ویسے ایک اور ایگزامپل ہے, آپ لوگ فلودہ کا بھی ایگزامپل لے سکتے ہو. فلودہ کتنے ڈفرینٹ طریقے سے بن سکتے ہیں. کسی کو تو ملنگا پسند ہے, کسی کو نہیں پسند ہے تو وہ نہیں ڈالے گا. کسی کو وہ نوڈلز چیز والی پسند ہے, وہ ڈالے گا نہیں ڈالے گا. کوئی روح افزا ڈالے گا, کوئی سندل کا شربت ڈالے گا, کوئی اسٹرابیری آئس کریم ڈالے گا, کوئی ونیلا آئس کریم ڈالے گا. کتنی کسٹمائزیشن ہوتی ہے نا اس کی, یعنی کہ اپنے حساب سے ہوتی ہے. ویسے یہ جو ڈرنک ہے آپ کے لیے بہت کسٹمائز کی گئی, آپ کے لیے اسپیسیفکلی, یعنی کہ اور ایسے اس کا ایکسپیرینس جو ہونے والا ہے وہ آپ نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا دنیا میں. امیجری دی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یعنی کہ اس چیز کا تھوڑا سا احساس ہو کہ آپ لوگ کس چیز کے لیے کام کر رہے ہو. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا اینڈ میں ریوارڈ کیا ہونے والا ہے, تب اس کی طرف کام کرے. جیسے میں فار ایگزامپل جاب پہ کام کروں, مجھے پروموشن چاہیے, تو وہ میرا اینڈ گول ہے, تو میں پروموشن کے لیے کام کر رہا ہوں. آپ کو یہ آئیڈیا ادھر ایسے ہی دیا جا رہا ہے, آپ کا اینڈ گول یہ ہے ہونے والا ہے.
اگر آپ ابرار بنو گے تو اس لیے ابرار کو اپنی خواہشات بناؤ. ٹھیک ہے. تسنیم کیا ہے؟ عین یشربو بہل مقربون. یہ ایک سپرنگ ہے. سپرنگ مطلب ہوتا ہے جو پانی کے سپرنگ ہوتا ہے, جو چھوٹا سا لیک کی طرح ہوتا ہے ایک سپرنگ. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا اردو میں اس کا کیا ورڈ ہوتا ہے. آپ اویسس ٹائپ بھی سوچ سکتے ہو, تالاب. ٹھیک ہے. یہ ایک وہ ایک سپرنگ ہے جس میں سے صرف وہ پیتے ہیں جو اللہ کے قریب آئے ہوں, جو اللہ کے قریب ہوئے ہوں. مقربون. ٹھیک ہے. یہ اسپیشل کیٹیگری ہے لوگوں کی, یہ ابرار سے بھی اوپر ہو سکتے ہیں. تو اس میں سے ایک شارٹ آپ کی ابرار کی ڈرنک میں بھی ڈالا گیا. ٹھیک ہے. مقربون میں انبیاء ہو سکتے ہیں, صدیقین, شہداء. یہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہو, ایک ابرار کی کیٹیگری ہوگی. تو اس جو اللہ کے بہت قریب لائے گئے ہوں اس میں سے جو جس میں سے وہ لوگ پیتے ہیں اس میں سے ایک شاٹ یہ اس ڈرنک میں بھی ڈالا جائے گا. تو یہ ایک اسپیشل سپرنگ ہے جو جنہ میں ہوگی. اللہ کے قریب ہے تو جنہ میں ہوگی. تسنیم ایک سپرنگ ہے جنہ میں. ٹھیک ہے. تو پھر سے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. دیکھو کہ کتنے لاس میں ہیں متففین, کیا کیا وہ لوگ کھونے والے ہیں. وہ لوگ کھونے والے ہیں پہلے تو اللہ کو دیکھنا, جو سب سے بڑی نعمت ہونے والی کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے, وہ کھونے والے ہیں. پھر آرام کی جگہ علیین پہ ہونا, وہ ان کے لیے دوسرا لاس ہوگا. وہ یہ پی نہیں سکیں گے ایک اسپیشل ڈرنک جو بنائی گئی ہوئی ہے ابرار کے لیے, وہ نہیں ان کے لیے ہوگی. ہر چیز جہنم میں جنت چھوڑنے والے ہیں اور اپنے لیے خود ہی چوز کی ہوئی ہے. یہاں پہ اللہ سزا نہیں دے رہا اس طرح سے کہ اللہ کو دینی ہے سزا. اللہ نے آلریڈی کہا ہے کہ آپ متففین ہو, سزا ملنی ہے. آپ کو بتا دی کہ آپ چوز کر رہے ہو, جنت کے اوپر جہنم آپ چوز کر رہے ہو. اللہ نے ہمیں چوائس دی ہوئی ہے دنیا میں, امتحان ہے. آپ غلط آنسر لکھ رہے ہو ایگزام کے اندر, آپ کو غلط مارکس, آپ کو مارکس کم ملیں گے. آپ کے اوپر ہے کہ آپ ابھی کیا چوز کر رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ کے پاس تو پہلے تو آپ لوگ زندہ ہو, میسج آپ کو مل گیا ہوا ہے. اب آپ کے اوپر ہے آپ کیا چوز کرتے ہو. جنت چوز کرنی ہے, جہنم چوز کرنی ہے, وہ آپ کے اوپر ہے. کیونکہ کبھی کبھی آیتیں پڑھتی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے لوگوں کو سزا دینی ہی دینی ہے. نہیں, اللہ نے لوگوں کو سزا نہیں دینی. اللہ نے کہا ہے کہ وہ رحیم ہے, وہ غفور ہے, وہ معاف کرے گا. لیکن معافی بھی یعنی کہ ان کی ٹرمز پہ ہوگی نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ٹرمز پر ہوگی نا, ہمارے اپنے ٹرمز تو نہیں ہو جائیں گے. آئیڈیا یہ ہے آج کا کہ متففین کتنی بڑی ایک عذاب ہمارے لے کے آنے والی ہے. مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, اور اس کا شروع کدھر سے کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر سے, اپنے دلوں کو صاف کرنے سے. پہلا ہمارا سٹیپ یہ ہونا چاہیے, ابرار بننا ہے. پہلا سٹیپ یہ ہے اپنے دلوں کو صاف کرو, ایک دوسرے کے لیے صاف کرو, اور ہر غلط چیز سے صاف کرو. ادھر سے سٹارٹ کرو, اور پھر پتا کرو کہ ابرار ہے کیا. صحیح طرح سے پتا کرو ابرار ہے کیا, اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر. آج ہم تھوڑی سی کلاس چھوٹی رکھیں کہ اگلا ایک پورا ایک ڈفرینٹ پیسج سٹارٹ ہو رہا ہے. آج میں صرف کوشش کر رہا تھا کہ آج صرف ہم لوگ ابرار کے بارے میں زیادہ ڈسکشن رکھیں اور اسی کو لے کے جائیں کہ مائنڈ میں وہ چیز تازہ رہے, وہ رہے. کیونکہ ادھر پھر تھوڑا سا ایک سوئچ ہوتا ہے ابرار سے, پھر ہم لوگ دنیا میں آ رہے ہیں جو آخری پیسج ہے, تو اس کو ہم لوگ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جو ابرار کے بارے میں ہے کہ ان کا کیا انجام ہونے والا, آپ لوگ مائنڈ میں تازہ رکھ کے جاؤ آج کی کلاس سے. تو اس پوائنٹ پر پھر ہم لوگ ایک دوسرے سے
دیکھتے ہیں کسی کا کوئی سوال ہے کرنے والے. میرا سوال ہے جی جی. ابرار کی کیا کیریکٹرسٹکس مطلب کہ ابرار ہے کہ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ سب سے اچھا سب سے بہترین، لیکن کیا سب سے کیا بہترین؟ سب سے بہترین کا مطلب ہے کہ اچھائی میں یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں نا. اب اچھائی اللہ نے انکیپسولیٹ نہیں کی ہوئی. اچھائی آپ بہت چیزیں کر سکتے ہو. آپ کا وہ مائنڈ سیٹ بھی ہے ایک طرح سے. ابرار کا پہلے تو مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ بس ہر منٹ میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے. کیا میں کر لوں اس سے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اور پھر آپ ابرار وہ برار سے آتے اس کا مطلب بہت اچھائی ہے. ماں باپ کے ساتھ اچھا ہونا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہونا، نیبرز کے ساتھ اچھا ہونا، یتیموں کے ساتھ اچھا ہونا، مسکینوں کے ساتھ اچھا ہونا. پھر اس کے بعد اپنی اللہ کو خوش کرنے، یہ تو حقوق العباد ہیں. پھر حقوق اللہ بھی ہیں، نمازوں کے ساتھ، وضو کے ساتھ. ہم لوگ جلدی جلدی میں وضو کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ وضو ایکسیپٹڈ ہے کہ نہیں. وضو پہ رکھنا، اپنی نماز میں کنیکٹ کرنا اللہ سے، اللہ کے بارے میں ہم لوگ اور سیکھیں، قرآن سے کنیکٹ کرنا، قرآن پڑھنا. پھر اس کے بعد بات یہ کہ یہ ایک آگے بڑھنے والے ہیں کہ میں نے یہ چیزیں تو کر لی، پھر مجھے آگے بڑھنا ہے کہ میں اللہ کا کلام آگے لے کے جاؤ جن تک نہیں پہنچا. ٹھیک ہے. تو ابرار کا جو کیریکٹرسٹک ہے وہ ایسا نہیں کہ یہ کرو گے تو ہوگا. انہوں نے کہا کہ اچھائی کر دے، بہت زیادہ جاتے ہیں آگے اچھائی کرنے کے لیے، بہت زیادہ آگے جاتے ہیں. ویسے اس کی ایک حدیث بھی ہے، میں دیکھتا ہوں مجھے مل جائے میرے نوٹ میں، میں وہ سناؤں گا. وہ حدیث آپ کے لیے زیادہ کلیریفائی کر دے گی. ایک منٹ. ٹھیک ہے، چلے مجھے یہ حدیث مل گئی. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث ویسے بہت خوبصورت حدیث ہے، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ابرار ہوتے ویسے کیسے. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم میں ہے حدیث، تو obviously صحیح ہے. اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن، اور کہتے ہیں یہ ٹائم فجر کا تھا، فجر کی نماز کے بعد پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو ویسے وہ ایک دن پوچھتے ہیں کون ہے آپ میں سے جس نے آج روزہ رکھا ہے. ٹھیک ہے. سب بیٹھے ہوئے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں میں نے رکھا ہے. پھر پوچھتے ہیں آپ میں سے کون ہے جس نے آج جنازے میں حصہ لیا، جنازے میں حصہ لیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں میں ہوں. پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آپ میں سے کون ہے جس نے آج ایک غریب کو کھانا کھلایا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں میں ہوں. پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آپ میں سے کون ہے جو آج کسی بیمار کو مل کر آئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں ہوں. پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جواب دیتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں یہ سارے اچھے کام ہوں اور وہ جنت میں نہ جائے. آپ کے لیے اگزامپل ہے ابرار کا. یہ فجر تک، فجر سے پہلے پہلے جنازے میں اٹینڈ کر چکے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، غریب کو کھانا کھلا چکے ہوئے ہیں، بیمار پر جا چکے ہوئے. تو ابرار کا ادھر مطلب یہ ہے کہ وہ خوش، اللہ کو میں کس طرح خوش کر دوں، کس طرح میں خوش کر دوں اللہ کو. اپرچونٹی ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مائنڈ سیٹ بنے ہوئے ہیں کہ مجھے خوشی، میں اٹھائی اس لیے ہوں کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے آج. اور یہ تو ان کا اپنے ان کے بزنس وغیرہ بھی ہوتے تھے، یعنی کہ ان کے سارے اپنی زندگی کے سارے کام ہیں
ان کی وائف ہے, ان کے بچے بھی ہیں, ان کا اپنا کام بھی دیکھنا ہے, سب کر رہے ہیں, لیکن آگے بڑھ رہے ہیں. یہ آگے بڑھے ہوئے لوگ ہیں. یہ نہیں ہے, نارمل نہیں ہے کہ میں پہلے آرام سے دوپہر میں 12 بجے تک اٹھوں, یا اگر میں نے کام پہ بھی جانا تو میں صرف کام کی وجہ سے 8 بجے اٹھ رہا ہوں, جا رہا ہوں, کام کر کے واپس آ رہا ہوں. تو یہ ایسے ابرار نہیں بن جاؤ گے. آپ حلال کمانے جا رہے ہو, ٹھیک ہے, حلال آپ کمانے جا رہے ہو, لیکن آپ آگے نہیں بڑھے ہو. آپ نارمل روٹین والے کام کر رہے ہو. آگے بڑھنا ہے. فجار اپوزٹ ہے نا. اب دیکھو فجار کرتے کیا ہے, وہ اپنے برے کاموں میں آگے بڑھے ہوتے ہیں, لیکن ابرار وہ اپنے اچھائیوں میں آگے بڑھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور کوئی سوال؟ آج سب کچھ کلیئر ہے. آج سب کچھ کلیئر ہے, الحمدللہ. جنرل کلیئر ہی ہے. الحمدللہ. انم, آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ بھی انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. نہیں کلیئر ہے سب کچھ, آج بہت اچھا سمجھ آئے. الحمدللہ الحمدللہ. چلے پھر, اب آپ انمیوٹ کیا ہوا آپ نے, تو آپ سے آج اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کلاس میں آپ دے ریفلیکشن دے اور بتائے کیا اچھا لگا, کیا اپلائی کرنا چاہیں گی, جس سے آپ کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی فائدہ اٹھا سکیں. جی, آج میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کر کے پہلے تو اپنے دل کو صاف کرنا ہے, اور جتنا ہو سکے توبہ استغفار اور جتنے بھی اذکار ہیں وہ اسٹارٹ کر کے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے. اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں ابرار کی طرف جانا ہے. ہمیں ہر روز اس امید سے اور اس نیت سے جاگنا ہے کہ ہم کوئی اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے ہم کون سا کام کر رہے ہیں اور ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے آج کے لیے. آمین انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے. آمین. آمین. مونا آنٹی, آپ کچھ بولنا چاہیں گی؟ جی میں بھی بس یہی دیکھ رہی ہوں کہ ہمیں نیک کام کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. جو آپ نے بتائے ہیں اسی طرح ہم اگر سٹارٹ کریں تو ہم کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اللہ کے نزدیک پہنچتے جائیں گے. تو ساتھ ذکر اذکار وہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے حقیقت میں دل صاف ہوں گے, اور ہمارا یعنی کہ پورا فوکس ہی اللہ کی طرف اگر ہو جائے تو میرے خیال سے ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے, اور برا بننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اللہ کے نزدیک ہو کے اللہ کا پسندیدہ بندہ بن دیں. بس یہ بہت ہی اچھی آج کے سبق میں ہمیں سبق ملا کہ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں. اور آخرت میں ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے, یہ اس سے بڑھ کے کوئی بھی بات نہیں ہے. یہ بہت اچھی بات لگی کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو. آمین انشاءاللہ. چلو پھر ادھر میرے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں عمر رائٹ پر ہے. عمر آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. سمجھ تو صحیح آ رہی ہے. اب یہ کہیں کہ آنکھیں بند کر کے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو یہ بات نہیں ہے, لیکن جو آپ نے یہ حدیث سنائی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ہم اگر یہ سوچنے بیٹھ جائیں گے کہ وہ تو صحابہ تھے یا جو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک تھے, وہ یہ کام کر سکتے تھے, ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سینس دی ہے. ہم اپنے دور میں رہتے ہوئے یا اپنے قریب لوگوں سے بہت ایسے طریقے کے ساتھ اچھے کام کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق دے. آمین. اور اب دیکھا جائے آج کے ٹائم میں زیادہ آسانی ہے, تو ایکسکیوز نہیں ہے. آج کے ٹائم میں زیادہ آسانی ہے, زیادہ آسانی ہے, تو اس ٹائم سے تو زیادہ ہی آسانی ہے ہمارے لیے. اور اسپیشلی ہم زیادہ آرام میں بیٹھے ہوئے, ہمارے پاس زیادہ آسانیاں ہیں. اللہ نے ہمارے پر ہمیں زیادہ چیزوں سے بخشا ہوا ہے. اگر کسی کو ویسے تو آتا ہے نا کہ جب دیکھنا ہو نا اپنی نعمتوں کی طرف, پھر اس طرف دیکھو گے جس کے پاس کم دی گئی ہوں, پھر آپ شکر کرو گے. لیکن جب آپ کو اچھائی دیکھنی ہو تو پھر آپ اپنے آگے والے کو دیکھو تاکہ اس تک بڑھو. ٹھیک ہے, ایک طرف شکر کرنا ہے اور ایک طرف آپ کو آگے بڑھنا ہے. تو اپنے شکر کرنے کے لیے اس کو دیکھو جس کو کم دیا گیا ہو, تو آپ شکر کرو گے.
اور جب اچھائی کرنی ہو تو آگے بڑھنے کے لیے آگے دیکھو کون آگے بڑھا ہوئے مجھے، یعنی کہ اچھائی میں کمپٹیشن کرنا حلال ہے، آگے بڑھنا ہے. عمر رضی اللہ عنہ میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ میں ہمیشہ کمپٹیشن لگا ہوتا تھا کہ کون آگے بڑھے گا. جیتے زیادہ تر ہمیشہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی تھے، ایک سٹیپ ہمیشہ آگے ہوتے تھے. آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میرے خیال سے جنگ تبوک کا واقعہ ہے. جنگ تبوک سے پہلے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جنگ کے لیے فنڈز اکٹھا کر رہے تھے، ہمیں چیزیں چاہیے یعنی کہ جنگ پر جانا. اور تبوک آپ ابھی بھی دیکھو گے مدینہ سے تبوک کچھ 3-4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. مدینہ سے تبوک کی جو ڈرائیو ہے وہ 3-4 گھنٹے. انہوں نے تو ایک آرمی کو لے کر کیملز پر، گھوڑوں پہ، جس پہ بھی کراس کر کے جانا تھا. تو ان کے لیے ایک بہت لمبی ایک جنگ کو لے کے جانے کے لیے، پوری آرمی کو لے کے جانے کے لیے ایک لمبا ایک سفر تھا، انہوں نے وہ طے کرنا تھا. تو وہ اس کے لیے جمع کر رہے تھے، چیزیں لے کر آؤ تاکہ ہم اس جنگ کے لیے تیاری کر سکیں. ٹھیک ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اپنی یعنی کہ جو بھی چیزیں دینی تھی وہ دے دی. عمر رضی اللہ عنہ آئے، وہ کہتے کہ میں اس بار تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہرا دوں گا. تو وہ اپنی پوری آدھی جائیداد جیسے لے آئے، کہتے یہ جنگ کے لیے. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنا دیا؟ وہ بولتے ہیں میں نے اتنا دیا. تو پھر عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے اتنا اماؤنٹ دیا. تو پھر وہ پوچھتے ہیں بچا کیا پیچھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سب کچھ دے دیا ہے. پھر عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ آج کے بعد میں آپ کے ساتھ کمپٹیشن نہیں کروں کہ مجھے پتا ہے میں نے ہارنا ہے. انہیں تو آدھی دی تھی، بے شک وہ زیادہ اماؤنٹ تھا. اللہ کوانٹٹی نہیں کبھی کبھی دیکھتا، اللہ کوالٹی دیکھتا ہے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ تو وہ جواب دیتے کہ میں نے اللہ اور اللہ کا رسول ان کے لیے چھوڑا ہے، ان کے پیچھے میں نے اللہ اور اللہ کا رسول ان کے لیے چھوڑا ہے. یہ ان کا لیول تھا. ٹھیک ہے. اب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو ایسے دینے دیا تھا، پورے اپنے ہر چیز اپنی دینی دی تھی، لیکن ہر صحابی کو نہیں دیتا کہ ان کو پتا تھا کہ ہر صحابی اس لیول پر نہیں ہے. کیونکہ ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے سب کچھ دینا، انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میں آدھا دینا، انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا 1/3 دینا ہے. وہ کہتے ہیں 1/3 بھی زیادہ ہے، لیکن اگر آپ اس میں سے بھی کچھ رکھنا چاہو تو رکھ لو، 1/3 دینا دے دو. وہ اتنی ڈیٹیل نہیں ہے لیکن میرے پاس تو مجھے تو حدیث نہیں پتا. جو حدیث کے الفاظ ہیں میں تو انہی کو بیان کر رہا ہوں. تو یہ ایک آپ کو بتا رہا ہوں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی ویسے تو 2 بیٹے، لیکن ان کی شادی ہو گئی ہوئی تھی، 2 بیٹے تھے اس کے بعد. خیر، لیکن آئیڈیا آپ کو مل رہا ہے کہ ابرار کیسے تھے. اس سٹوری سے بھی ان کے لیے زیادہ مشکلیں بھی تھیں، آپ کے پاس زیادہ آسانی ہے. اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہوا بھی ہے. اور جیسے ہم سورہ میں پیچھے جائیں تو حساب دینا ہے، اور اگلی سورہ میں ہم پھر بات کرنے والے کی حساب دینا ہے. تو انشاءاللہ چلو پھر آگے بڑھتے. اقرا. میرے آج کا لیسن اور ریفلیکشن یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اٹھتے ہیں آج کل کی زندگی میں اٹھتے ہیں تو ہم کچھ نیگیٹو سوچتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کون سا کام کریں، سو کے اٹھتے ہیں. تو اس سے آج مجھے پتا چلا کہ اور اسے عمل بھی کرنا چاہیے کہ جیسے میں اٹھوں تو میں سوچوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں کہ میں اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤں اور جس سے میں اللہ کو پلیز کر سکوں. یہ میری آج. اور اس کو ویسے اس کے لیے ریکمنڈیشن بھی ہوتی ہے کہ جنیرک نہیں رکھو، گولز بناؤ. کیونکہ جتنا جنیرک رکھو گے اتنا ہی مشکل ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بھائی میں کس طرح کر لوں. میں گولز بناتا ہوں، میں نے صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے، میں نے صبح اٹھ کے فلاں فلاں کی مدد کرنی ہے، یا اس کو جا کے میں نے ملنا ہے، یہ بیمار ہے میں نے اس کو جا کے ملنا ہے، یا میں نے روزہ رکھنا ہے. کہ آپ نے کون سا حقوق العباد کہ اللہ کون سا حق ادا کرنا ہے، اور جو اللہ کے بندے ہیں ان میں سے کس کا حق ادا کرنا ہے. مکس اینڈ میچ کرنا ہے. آپ نے دیکھو حدیث میں نے پوچھا کہ روزہ کس نے رکھا ہے؟ ایک حقوق اللہ تھا، باقی حقوق العباد تھے.
کہ بیمار کو کون ملا ہے, کھانا کیسے کھلائے. تو گولز بناؤ کہ میں نے صبح اٹھ کے, یعنی کہ رات کو میں گولز بنا لیتا ہوں, میں نے صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے, میں نے صبح جا کے اس کو ملنا ہے. اور مائنڈ میں یہ رکھو گے کہ میں مل رہا ہوں اللہ کے لیے, مل رہا ہوں اللہ کے لیے, اللہ کو خوش کرنا. یہ مائنڈ میں, یہ ہم لوگ بات کرے تھے, نیت کی بات کی تھی. ہمیشہ مائنڈ میں نیت یہ ہونی چاہیے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, کسی کے لیے نہیں, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے. زنیر. جو اقرا نے بولا تھا, مجھے بھی وہ پوائنٹ آپ نے بولا تھا کہ ہم جب بھی صبح اٹھتے ہیں تو یہی سوچتے کہ اگلا ہماری اگلی نیند کون سی ہونے والی, کہ آج کے دن میں کون سی چیز کھانے جاؤں گا, دماغ میں ہوتا ہے. اور کبھی ہم نے اٹھ کے نہیں سوچا کہ آج میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں کیا بہتر کر سکتا ہوں, کون سی چیز الگ کر سکتا ہوں. میں نے بھی آج مجھے بھی کافی بات ویٹ ہوئی تھی کہ ہم لوگ اٹھ کے سوچتے نہیں. اور دوسری بات مجھے اس کلاس میں جو آیت مجھے کافی اچھی لگی تھی وہ تھی کہ الن ارائکی ینظرون, کہ جو ابرار ہوں گے وہ ریکلائنر جیسے کاغذ پہ بیٹھے ہوں گے. تو میں بس یہی سوچتا ہوں کہ جو بندہ پورے دن کام کر کے آئے اور وہ ریکلائنر پہ بیٹھے تو اس کو کیسا زبردست, اتنا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ وہ نا ریلیکس کر رہے ہیں. اور ایک دم آرام والی, ایک دم آرام والی ریکلائننگ, یعنی کہ وہ جو ہوتا ہے نا سافٹ سی, لوگ ابھی تو ہم لوگوں نے دنیا میں ہی دیکھ لی ہوئی ہے کہ ایک دم سافٹ سی ریکلائننگ ہوگی, اچھی اچھی پیڈنگ ڈلی ہوگی, آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے کمر کر کے. ایک ویسا یہ امیجری اچھی ہے جو زنیر بتا رہے کہ امیجری اچھی ہے. دنیا میں آپ لوگ محنت کر کے آئے ہوئے ہو, راتوں کی نیند آپ لوگوں نے سیکریفائس کی ہوئی ہے, دنوں میں اپنے مال و دولت لگائے ہوئے اس طریقے سے, اور اس کے لیے کام بھی کرتے رہے ہو, اور یہ بھی پوری کی ہوئی ہیں. آپ تھک کر چور ہو کر آئے ہوئے, ابھی آرام کرو. یہ ویسے بہتر امیجری ہے کہ آپ آرام کریں, ابھی آرام کا ٹائم ہے, ابھی آپ کی سروس کا ٹائم ہے. اور جو اس ٹائم بیٹھ کے, جیسے زنیر کا آئیڈیا بہت اچھا تھا کہ اس ٹائم بیٹھ کے جو پتہ چلتا ہے کہ ابھی آرام کا ٹائم ہے, ابھی میرے جو صحیح سکون ملتا ہے وہ بھی ملے گا الحمدللہ. آگے کنٹینیو کریں, سوال کاٹ دیا آپ کو. میں بس وہی سوچ رہا تھا کہ جب بندہ آرام کرتا ہے تو اس کا وہ آرام کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. جی بالکل. اگر ایک اور ایگزامپل بھی دے سکتے ہیں کہ ایک بندہ ویکیشن کے لیے جاتا ہے, جی جی جی, وہ ویکیشن کا ڈیوریشن بھی ایک ہفتہ یا ایک مہینہ ہوگا, اس کے بعد وہ ویکیشن بھی ختم ہی ہو جاتا ہے. اور اگر ہم جنت کا پرسپیکٹو ڈالیں, وہ ایک ان اینڈنگ, کہ اس کا ختم ہی نہیں ہونے والا, کوئی خاتمہ ہے ہی نہیں, کہ ایک ایٹرنٹی, یہ ویکیشن ہی کبھی ختم ہی نہیں ہونے والا. ایسی سروس ملے گی. اور ایسا دیکھو ویکیشن میں بھی کیا ہوتا ہے, آپ اگر آپ ایک ویکیشن میں ایک مہینے کے لیے جاؤ, دیکھو گے آپ لوگ ایک ہفتے کے بعد کہو گے ابھی میں کیا ادھر کروں. آپ ویسے کبھی مہینے کی ویکیشن پہ جا کے دیکھو, ایک مہینے آپ بس بولو گے نہ ادھر میری جاب ہے, نہ میرے روز کے کام ہے, آرام ایک ہفتے میں, چلو ایک ہفتے زیادہ کیا آرام کرنا. وہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے نا, ایگزام ہوتے ہمارے ختم ہوتے ہیں یونیورسٹی, اسکول میں بھی ایگزام ختم ہوتے, آگے سمر کی چھٹیاں ہوتی تھی, پہلے ایک دو دن تو ہم لوگ بہت ہائپر ہو کے اچھی خاصی نیند بھی پوری کر کے اٹھ رہے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں ابھی کیا کریں, اگر کوئی ایکٹیویٹی پلان نہ ہو ابھی کیا کریں. لیکن جنہ ایسا نہیں ہوگی, ہم بعد میں دیکھیں گے آئے تھے وہ ڈسکرائب کریں گے. اب جنہ میں تو بورڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی, ہر ایک ایکسپیرینس, ہر ایک سیکنڈ بھی ادھر ایک نیا ایکسپیرینس ہوگا. الحمدللہ. چلے پھر آگے بڑھتے ہیں. کومل. آج میں نے یہ سیکھا کہ اس طرح ہم لوگ متفقین سے نکل کر ابرار کی طرف ہم لوگ جب ابرار ویسے بن سکتے ہیں, اس میں تو ہم سب سے پہلے اپنے اعمال بہتر کریں, جب دنیا کو نہ دیکھیں کہ جو دنیا کریے وہ ہم بھی کریں, تو یہ دنیا ہی ایٹرنل ہے ہمارے لیے, سب کچھ وہ بھی ہے, لیکن جو اللہ نے ہمیں حکم دی ہے تو اس پہ ہم لوگ جو ہے وہ عمل کریں. تو جس طرح ہم عمل کرتے رہیں گے اسی طرح پھر ہم ابرار انشاءاللہ. چلے بہت اچھے. آگے شعیب.
میں تو بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ابرار میں سے بنائے، آمین اور آمین جو کام جو ہمارے ایکشن ہے اس سے اللہ خوش کرے۔ آمین۔ ویسے ایک میں بات شیئر کرتا ہوں، جب میں نے شعیب سے جب پہلی بار کہا تھا کہ قرآن پڑھتے ہو، کہتا ہے کہ قرآن چھوڑ مجھے صرف ایکشن بتا دو، ایکشن میں کر لیتا ہوں، ایکشن مل رہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ عمیر آج اچھی بات لگی تھی کہ جیسے ہم صبح کو اٹھتے ہیں نا، جو بولا تھا بہت سملر ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ابھی نیکسٹ کیا کریں گے، یہ کبھی بھی نہیں سوچ آتی کہ اللہ کو کیسے خوش کیے یا پھر کس طریقے سے ہم ابرار کی طرف پہنچے، وہ سب سوچے نہیں آتی، سب کچھ دنیاوی ہوتی ہے، ٹیمپریری ہوتی ہے، کام کیا جائے۔ چلو زبیر۔ میری تو بس ایک دعا ہے، بس کہ آپ نے بولا تھا اللہ میں انشاءاللہ ابرار بنائے، فجار نہ بنائے بس، اور ہمارے ایکشن ایسے ہو جس سے اللہ خوش رہے۔ آمین آمین۔ اللہ نے ہی توفیق دینی ہے، لیکن چوائس ہمارے پاس ہے۔ یہ بھی یہ اللہ سے بے شک یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے، اور بعد میں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ چوائس بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے انشاءاللہ۔ آمین انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی سوال ہو، چلو پھر ہم لوگ کی پھر کلاس پوری کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔